السلام علیکم دوستو، آج ہم پڑھیں گے پروین شاکر اور ان کی غزل کے سوالوں کے جوابات۔ سبق شروع کرنے سے پہلے پروین شاکر کے تعلق سے چند باتیں سن لیں۔ پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید ثاقب حسین تھا، وہ بھی شاعر تھے۔ پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، اس کے بعد رضیہ گرلز ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے بینک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کیا۔ ملازمت کے لیے بھی ان کا تقرر بڑے عہدوں پر ہوا۔ ان کی شادی خالہ زاد بھائی سے ہوئی، لیکن یہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکا اور طلاق ہو گئی۔ انہوں نے اپنی عمر کے 42 میں سے 27 سال تک شاعری کی۔ ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جیسے خوشبو، صد برگ، خود کلامی۔ ان کی شاعری کا موضوع عورتوں کے جذبات ہے اور اسی کو انہوں نے پرزور طریقے سے اٹھایا ہے۔ اس عظیم شاعرہ کا 26 دسمبر 1994 کو اسلام آباد کے قریب ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات۔ سوال نمبر 1 ہے، پروین شاکر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ جواب: پروین شاکر کی تاریخ پیدائش 24 نومبر 1952 ہے۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، پروین شاکر کہاں پیدا ہوئی؟ جواب: پروین شاکر کراچی، پاکستان میں پیدا ہوئی۔ سوال نمبر 3 ہے، پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں ہے؟ سلف کی جمع سلاف ہے، جس کے معنی ہے پہلے کے لوگ، پرکھ۔ جواب: پروین شاکر کے اسلاف کا وطن ہندوستان کے لہریہ سرائے، دربھنگہ، بہار میں تھا۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، پروین شاکر کے والد کا نام بتائیے۔ جواب: پروین شاکر کے والد کا نام سید ثاقب حسین تھا۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے، پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے کہاں گئے؟ ہجرت کرنا کہتے ہیں وطن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا۔ جواب: پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ سوال نمبر 6 ہے، پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ جواب: پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 7 ہے، پروین شاکر نے میٹرک کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا؟ جواب: رضیہ گرلز ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 8 ہے، بی اے کی تعلیم پروین شاکر نے کس کالج سے حاصل کی؟ جواب: پروین شاکر نے بی اے کی تعلیم سر سید گرلز کالج سے حاصل کی۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 9 ہے، کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے کس کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ جواب: انہوں نے کراچی یونیورسٹی سے انگریزی پھر لسانیات میں ایم اے کیا۔ لسانیات کہتے ہیں زبان سے متعلق علم حاصل کرنا، کسی زبان سے متعلق اس کی تاریخ کا علم حاصل کرنا۔ مختصر ترین سوالات میں سے سوال نمبر 10 ہے، ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے پروین شاکر نے کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ جواب: پروین شاکر نے ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ سے بینک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کیا۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، پروین شاکر کی سوانح پر 5 جملے لکھیے۔ سوانح کہتے ہیں کسی کی زندگی کے حالات، تذکرہ وغیرہ کو لکھنا۔ جواب: پروین شاکر 24 نومبر 1952 کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ان کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی، اس کے بعد رضیہ گرلز ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ انہوں نے 15 برس کی عمر میں شاعری شروع کر دی تھی۔ 42 سال عمر پا کر 1994 میں انتقال کر گئی۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، اپنی یاد سے پروین شاکر کا کوئی ایک شعر لکھیے۔ جواب: پروین شاکر کا ایک شعر درج ذیل ہے، قید میں گزر گئی جو عمر بڑے کام کی تھی، پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی۔ ان اشعار کے علاوہ اور بھی اشعار ہیں جن کو آپ لکھ سکتے ہیں۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، پروین شاکر کی ازدواجی زندگی مختصراً بیان کیجیے۔ ازدواجی کہتے ہیں شادی شدہ والی زندگی کو۔ جواب: پروین شاکر کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی، لیکن یہ رشتہ جلد ہی ٹوٹ گیا۔ دراصل ان دونوں کے مزاج میں کافی فرق تھا۔ ان سے ایک لڑکا بھی پیدا ہوا جس کا نام سید مراد علی تھا،
بہرحال 1989 عیسوی میں پروین شاکر طلاق لے کر شوہر سے آزاد ہو گئی۔ مختصر سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، پروین شاکر کی شاعری پر 5 جملے لکھیے۔ جواب، پروین شاکر کی شاعری دراصل ان کی ناکام محبت کی ترجمانی کا دوسرا نام ہے۔ ترجمانی کہتے ہیں تفسیر کو، شرح کو۔ وہ اپنے جذبات و احساسات کو، حسرت و ہیجان کو، حسرت کہتے ہیں افسوس کو، ہیجان کہتے ہیں جوش کو، ابال کو، شدت کو، ہجر و انتظار کو، اور محبوب کی بے وفائی، ہجر کہتے ہیں جدائی کو، مفارقت کو، علیحدگی کو، یہ اصل میں ہجر ہے لیکن ہجر استعمال ہوتا ہے، اور بے مروتی کو کچھ اس انداز سے شعری پیکر عطا کرتی ہے کہ ایک طرف جہاں ان کی شاعری اپنے جذبات کی کہانی معلوم ہوتی ہے، وہیں دوسری طرف محبت کی ماری دوسری خواتین کی دلی کیفیت کی ترجمانی نظر آتی ہے۔ پروین شاکر ایک نمائندہ شاعرہ کے طور پر ابھر کر منظر عام پر آئی ہے۔ نمائندہ کہتے ہیں لیڈر کو، ایسی نمائندہ جو محبت میں ناکام ہونے کے بعد بھی زندگی سے راہ فرار اختیار نہیں کرتی بلکہ نسوانی تحریک کی مضبوط علمبرداری کرتی ہے۔ نسوانی تحریک کہتے ہیں عورتوں کی تحریک۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 1 ہے، پروین شاکر کا تفصیلی تعارف پیش کیجیے۔ پروین شاکر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ لکھنا ہے۔ جواب، پروین شاکر 24 نومبر 1952 عیسوی کو کراچی میں پیدا ہوئی۔ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی۔ اس کے بعد رضیہ گرلز ہائی اسکول سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ بی اے کی ڈگری سر سید گرلز کالج سے حاصل کی۔ کراچی یونیورسٹی سے انگریزی پھر لسانیات میں ایم اے کیا۔ 1971 عیسوی میں پی ایچ ڈی بھی کی۔ ان کے مقالے کا عنوان جنگ میں ذرائع ابلاغ کا کردار تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے بینک ایڈمنسٹریشن میں ایم اے کیا۔ تحصیل علم کے بعد عبداللہ گرلز کالج میں انگریزی لیکچرر کی حیثیت سے ملازمت کر لی۔ اس کے بعد انہوں نے سول سروس کا امتحان دیا اور ان کا تقرر محکمہ کسٹمز میں ہو گیا اور وہ کسٹم کلکٹر ہو گئی۔ ان کی شادی اپنے خالہ زاد بھائی ڈاکٹر نصیر علی سے ہوئی، لیکن یہ رشتہ کامیاب نہ ہو سکا کیونکہ دونوں کے مزاج میں کافی فرق تھا، جس کی وجہ سے 1989 عیسوی میں طلاق لے کر شوہر سے آزاد ہو گئی۔ ان کے کئی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان کی وفات 26 دسمبر 1994 عیسوی کو اسلام آباد کے نزدیک ایک سڑک حادثے میں ہوئی۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 2 ہے، پروین شاکر کی شاعری میں کس طرح کے جذبات شدت کے ساتھ ابھرے ہیں؟ جذبہ کی جمع جذبات ہے جس کے معنی ہے دل کا جوش، ولولہ۔ جواب، پروین شاکر چونکہ ایک خاتون شاعرہ تھی، عموماً خواتین کی نمائندگی کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں خواتین کے جذبات شدت کے ساتھ ابھرے ہیں۔ انہوں نے عورتوں کے مسائل اور ان کے جذبات کو اپنی شاعری کا موضوع بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا ہے۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 3 ہے، نصاب میں شامل پروین شاکر کی کسی ایک غزل کے ادبی محاسن قلم بند کیجیے۔ جواب، شامل نصاب پروین شاکر کی پہلی غزل 8 اشعار پر مشتمل ہے۔ ان غزلوں میں جن جذبات و احساسات کی ترجمانی کی گئی ہے ان میں درد، کشک، ٹیس اور کرب کو بآسانی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ان میں ذرا بھی تصنع نہیں بلکہ یہ شاعرہ کے دل کی حقیقی اور فطری آواز معلوم ہوتی ہے، اور اس میں غزل کے وہ تمام اوصاف موجود ہیں جو اس کے لیے ضروری ہے۔ تصنع کہتے ہیں بناوٹ کو۔ طویل سوالات میں سے سوال نمبر 4 ہے، راہ کے ڈھیر پہ اب رات بسر کرنی ہے، جل چکے ہیں میرے خیمے میرے خوابوں کی طرح۔ خیمے کہتے ہیں ڈیرا کو۔ اس حسنیہ شعر کی تشریح کیجیے۔ جواب، پیش نظر شعر پروین شاکر کی شامل نصاب پہلی غزل کا دوسرا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعرہ کہتی ہے کہ ایک خاندان کو آباد کرنے کا جو تصور میرے دل و دماغ میں تھا وہ خوابوں کی طرح معدوم ہو چکا ہے۔ معدوم ہونا کہتے ہیں ختم ہونا۔ میرے ٹھکانے بھی اجڑ چکے ہیں۔ اب مجھے کھلے آسمان کے نیچے تنے تنہا زندگی بسر کرنی ہے۔
میرا کوئی ٹھکانہ نہیں یہ شاعرہ کے دل کا رنج و غم کی فطری آواز ہے جسے وہ شعر کے پیرائے میں ڈھال کر بیان کر رہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔